اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے غوث پاک کی کرامت سے سوکھ کے درخت میں پھل لگ گیا۔ ناظرین، اس کو جاننے کے لیے میری ویڈیو کو فل واچ کریں۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عاشقان غوث اعظم، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سابق علیہ رضوان اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامت ظاہر ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ کریم قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا کچھ یوں بیان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی بھی میرے ہاں تشریف لاتے اور کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس پیر پیراں میر میراں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یوں میرے یہاں 2 اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ جمع ہو گئے۔ میرے یہاں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے، انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرما کر دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سرسبز ہو گئے، سبحان اللہ، اور ان کے پتے نکل آئے۔ اسی ہفتے ان کا پھل بھی آ گیا۔ حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا موسم نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیں تو آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے فرمایا، اللہ پاک تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سالے مخصوص پیمانے اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کی برکت سے میری زمین میں اس سال 2 سے 4 گنا زیادہ فصل پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور اب میرا یہ حال ہے، جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا مال آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں، پھر اس میں 50 بوریاں خرچ کر کے باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوریاں موجود ہیں۔ میرے جانور اس قدر بچے دیتے ہیں کہ میں ان کی گنتی یعنی کاؤنٹنگ بھول جاتا ہوں۔ اللہ پاک کی ان رحمت ہو، ان کے صدقے ہمارے بھی بے حساب مغفرت ہو۔ سائل بخشش میں ہے، بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں، بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں، چلا کوئی ایسی ہوا غوث الاعظم، چلا کوئی ایسی ہوا غوث الاعظم، رہے شاد آباد میرا گھرانہ، رہے شاد آباد میرا گھرانہ، کرم کر دیجئے مصطفیٰ غوث الاعظم۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔